नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम सामईन और सामिआत, आज निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू होने जा रही है। आज की गुफ्तगू का उन्वान अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। असर हाजिर में नऊज़ु बिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी बेअदबी करने की कोशिश हो रही है, इसका संजीदा इल्मी जवाब देने की कोशिश की गई है। उम्मीद कि आप सब दिलचस्पी और एकसुई से सुनकर समझकर इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आइए गुफ्तगू का आगाज़ इन अशआर से करते हैं। मक़ाम रफ़अते शाहे उमम न पूछ ऐ दिल, ख़याल के भी कदम डगमगाए जाते हैं। बस इतना फ़र्क है काबे में और मदीने में, वहाँ पे सर तो यहाँ दिल झुकाए जाते हैं। असरे हाजिर प्रेजेंट डेज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मुट्ठी भर लोग गुस्ताखी, बेअदबी और तौहीन का इर्तिकाब कर रहे हैं, उन्हें संजीदगी के साथ सोचना चाहिए और अपना जायज़ा लेना चाहिए कि उनका गलत रवैया, उनकी घटिया सोच और उनका बेहुदा तर्ज अमल इंसानियत सोज, अखलाक सोज है, और ये लोग इंसानियत और शराफत से हद दर्जा गिरे हुए हैं और हसद व बुग़्ज़ और इनाद व तअस्सुब के शिकार हैं। अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ चार्टर्स, द ह्यूमन राइट्स ऑफ यूएनओ, यूरोपियन ममालिक के दस्तावेज़ात, लॉ डॉक्यूमेंट्स, इसी तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आइन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर नज़र डालें तो साफ मालूम होता है कि ज्यूइश सेंटीमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोलना संगीन जुर्म, मेजर क्राइम है। काले लोगों को काले, ब्लैक्स को ब्लैक्स कहना जुर्म है, और हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक शेड्यूल कास्ट लोगों को नीची ज़ात वाले, हरिजन या दखनी ज़ुबान में भेड़ कह देना जुर्म करार पाता है। इसके बरक्स 200 करोड़ मुसलमानों के जान, माल, इज्जत से बढ़कर और हर दिल अजीज़ पैगंबर अलैहिस्सलाम पर ज़ुबान दराज़ी करना, इनकी शान में गुस्ताखी करना और बेअदबी से काम लेना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लेबल लगाया जाता है और 200 करोड़ मुसलमानों की दिल शिकनी की जाती है, इनके जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है। क्या ये क़वानीन का मजाक नहीं है? क्या ये तज़ाद कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ये तो सरासर दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड मामला है। ये लोग किस हस्ती की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करना चाहते हैं? उस हस्ती की जो पैगंबर आज़म, मोहसिन इंसानियत और रहमत आलम है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गालियाँ जिसने दी उसको तोहफे दिए, ज़ख्म जिसके लगे ज़ख्म उसके सिए, आफियत की दुआ मांगी सबके लिए, की जफा जिसने बदले वफा से दिए। ये नादान और बेवकूफ़ लोग समझते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी और रसूल हैं, और इसी वजह से ये लोग ऐसी बदतमीज़ियाँ, बेहूदगियाँ और नाजेबा हरकतें करते हैं
اور سمجھتے ہیں کہ ان کی اس طرح کی بدتمیزیوں، بےہودگیوں اور نازیبا حرکتوں سے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، قدر و منزلت اور مقام و مرتبے میں کوئی کمی آ جائے گی۔ یہ ان لوگوں کی جہالت، غفلت، حماقت اور حقیقت سے ناواقفیت ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ہی نبی اور رسول نہیں ہیں، بلکہ سارے انسانوں کے اور تمام زمانوں کے اور تا قیامت تک کے نبی اور رسول ہیں۔ اس کی تصدیق قرآن کریم اور حدیث شریف ہی سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر قوم کی مذہبی کتاب سے ہوتی ہے۔ تمام سابق انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام، پریویس آل میسنجرز اینڈ پروفٹس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اطلاع دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ تمام قوموں کی مذہبی کتابوں اور صحیفوں میں تحریفوں اور اضافوں، ماڈیفیکیشنز اینڈ ایفیلیشنز کے باوجود بعض باتیں تحریف اور حذف سے، ماڈیفیکیشن اینڈ ڈیلیشن سے محفوظ ہیں۔ ان میں خاص طور پر اخلاقی تعلیمات، مورل ٹیچنگز اور انبیاء کرام کی پیشین گوئیاں، پروفیسیز ہیں، اور ان پیشین گوئیوں، پروفیسیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عظمیٰ کا واضح ذکر موجود ہے۔ در حقیقت یہ لوگ اپنے ہی انبیاء کرام کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور توہین کر رہے ہیں، اور ان انبیاء کرام اور مذہبی پیشواؤں کی پیشین گوئیوں کو ٹھکرا رہے ہیں، اور اپنے مذہب سے ناواقفیت، غفلت اور جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید وسیع اللہ بختیاری صاحب، ناموس مصطفیٰ سے مقدم نہیں ہے کچھ، ملت کا سب وجود سراسر نبی سے ہے۔ عصر حاضر میں ہمارے تمام مذاہب کے سیکولر ذہن رکھنے والے بھائیوں، سیکولر مائنڈڈ بردرز آف ریلیجنس کو مذاہب کی سچائیوں اور تاریخ کی حقیقتوں، ٹروتھس آف ریلیجنس اینڈ فیکٹس آف ہسٹری پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے اور غیر جانبدارانہ نیوٹرل رویہ اختیار کر کے اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مٹھی بھر شر پسند، شرارت پسند اور بدتمیز لوگوں پر ایکشن لینے اور انہیں سزا دلانے کی طرف توجہ دینے کی بھی سخت ضرورت ہے، تاکہ دنیا امن و امان اور چین و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ عصر حاضر میں ہم مسلمانوں کی بھی غلطیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں کہ ہم دعوت کا فریضہ، ریسپانسبلٹی آف پریچنگ جیسا انجام دینا چاہیے ویسا انجام نہیں دے رہے ہیں، اور دنیا انسانیت کو محسن انسانیت کا جیسا تعارف کرانا چاہیے ویسا تعارف نہیں کرا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے کہ دنیا انسانیت کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، قدر و منزلت اور مقام و مرتبے کو پیش کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی، عالمگیر اور ہماگیر پیغام
انٹرنیشنل میسیج کو علمی دلائل اور انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں ثابت کریں۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ آئیے آج ہم تمام مسلمان اس بات کا مضبوط ارادہ اور پختہ عزم کرتے ہیں کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے ظاہر و باطن کی اصلاح کریں گے اور ساری انسانیت کو اسلام کے آفاقی پیغام انٹرنیشنل میسیج کو پہنچانے کا اولین مقصد بنائیں گے اور ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں گے اور وقت پڑنے پر جان کی قربانی تک پیش کریں گے۔ بقول شاعر، اے دل تمام نفع سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں سو ایسا زیاں نہیں۔ اور ہم مسلمان دنیا انسانیت کو بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ تمام انسانوں کے لیے ایسا نظام حیات، سسٹم آف لائف ہے جس میں فرد و اجتماع، انڈیویجول اینڈ سوسائٹی کا حسین امتزاج ہے۔ فرد کی صلاحیتیں صحیح رخ پر چل کر سوسائٹی کے لیے کارآمد اور مفید، یوزفل ثابت ہوتی ہیں اور سوسائٹی انسانیت کا اعلیٰ نمونہ بن جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم مسلمانوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک بار جو کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ تک آ پہنچا ہے، پھر اسے کسی دوسرے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ انسانیت جس آخری کمال تک پہنچ سکتی تھی وہ اس ایک ہستی میں جلوہ گر ہے، اس لیے اس ہستی کو انسان اعظم کے لقب سے نوازا جائے تب بھی اس ہستی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں اپنی گفتگو کو ڈاکٹر سید وسیع اللہ بختیاری صاحب کے ان اشعار پر ختم کر رہا ہوں۔ ایمان کے مدار کا محور نبی سے ہے، خیر حیات کا سبھی مصدر نبی سے ہے، کفر و نفاق و شرک کی ظلمات چھٹ گئیں، یہ کائنات ساری منور نبی سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔